طالب علم کو بہت زیادہ شوشاں اور ناز اور نخرے کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. طالب علم کو سادہ اور اپنے علم میں لگنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، ان کے مواعظ و ملفوظات میں ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں جو آدمی اندر سے جتنا باکمال ہوگا باہر سے اتنا سادہ ہوگا، اور جو آدمی اندر سے جتنا خالی ہوگا تو اس خلا کو باہر کی شوشا سے پر کرے گا. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ نشریات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کیجئے. شکریہ. اپنے آپ کو اندر سے بھرو، اپنے آپ کو علم سے بھرو. ہمارے استاذ تھے قاضی حمید اللہ صاحب رحمہ اللہ گجرانوالہ میں، علم کا خزانہ، تدریس کے بادشاہ. میں جب پڑھتا تھا ان کے پاس گجرانوالہ میں 1995 کی بات، تو میں ادھر بیمار ہو گیا. حضرت موسم بہت گرم ہوتا تھا تو یرقان مجھے ہو گیا، پی لیا، اور اتنا زیادہ وہ بخار مجھے رہتا تھا ہر وقت. تو جب رات کا وقت ہوتا نا تو میں ہر رات یہ سوچتا تھا کہ کل صبح ہوگی اور میں اپنا بستر لے کے یہاں سے نکل جاؤں، میرا یہاں گزارا بہت مشکل. کیوں؟ ہر وقت بخار. لیکن جب صبح کو استاذ کے سبق میں بیٹھتا تھا اور استاذ سبق پڑھاتے تھے میں سب کچھ بھول جاتا. حضرت کیا علم تھا، ایسا علم. اور ان علماء کی مجالس کو آدمی یاد کرتا ہے، علم سے بڑی مجالس ہوتی. قاضی حمید اللہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ باتیں ہم کو فرمائی کہ زیادہ شوشا کے پیچھے مت چلو، اپنے آپ کو علم سے بھرو. اور جو بات بتا رہا ہوں، قاضی صاحب فرماتے تھے اپنے آپ کو علم سے بھرو، اپنے آپ کو علم سے بھرو تو یہ علم ایسا تمہاری زبان پر چر کر کے روانہ ہو جائے گا. آپ لوگوں نے دیکھا ہے جب سیمنٹ بناتے ہیں تو سیمنٹ کو اور مٹی کو ملاتے ہیں، پھر اس کے بیچ میں پانی ڈالتے ہیں. کرتے نہیں کرتے حضرات؟ اس کے بیچ میں پانی ڈالتے ہیں، اور وہ پانی جب بڑھتا ہے نہ ڈالتے جانتے چر کر کے ادھر سے روانہ ہو جاتے ہیں. تو لوگ ادھر سے بند کرتے ہیں، تو وہ بند کرتے ہیں تو پھر چر کر کے ادھر یہاں سے روانہ ہو جاتے. فرمایا تم اپنے آپ کو علم سے بھرو، یہ علم چر کر کے تمہاری زبان پہ روانہ ہو. علم سے اپنے آپ کو بھرو، اپنا علم ٹھیک پڑھو. دنیا والے کہتے ہیں فلانی چیز کی ضرورت فلان، تم اپنا علم کرو بھائی، اور دوسری چیزوں کے پیچھے مت پڑھو. طالب علمی کے زمانے میں اپنے آپ کو علم کے حوالے. دیکھو تمہارے ماں باپ نے تم کو علم کے حوالے کیا، ورنہ آپ میں سے ہر ایک کمانا چاہے تو کچھ تو کما لے گا بھائی، اور اپنے ماں باپ کو کچھ تو کما کر کے دے دے گا. لیکن ماں باپ نے کہا تم مت کماؤ، ہم کما کر کے تم کو دیتے. تمہارا کل وقت علم کے لیے ہوگی. اب اس وقت کے بیچ میں اور باتیں شروع ہو جائیں، موبائل آ جائے. آپ کو معلوم ہے آج کے زمانے میں آفات علم میں بہت بڑی آفت موبائل ہے. علم کے جنازے نکال دیے اس نے. مسجد حضرات مدینہ منورہ میں ایک بچوں کا تحفیظ کا استاذ تھا، مولانا انور بدخشانی صاحب، ان کے رشتہ دار تھے. استاذ بھی وہاں آئے ہوئے تھے، تو ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ وہیں رہتے ہیں مدینہ منورہ میں. تو مجھے کہتے ہیں کہ پاکستان میں سال میں کتنے بچے حفظ کرتے ہیں؟ میں نے کہا بے شمار.
हमको तो तादाद भी मालूम नहीं। एक एक मदरसे में कितने बच्चे हिफ्ज़ करते, तो कहते हैं हमारे पास तो साल में चंद बच्चे हिफ्ज़ करते बस। ने कहा क्यों? कहते हैं इतने बड़े बड़े मोबाइल हैं, पूरी रात वो मोबाइल देखते हैं, सुबह आते हैं क्लास में आधे सोए हुए आधे जागे, पढ़ते ही नहीं है। आप हजरात को मैं ये कहता हूँ, इन बच्चों तलबा को, मोबाइल में अपने आप को मत लगा, तुम्हारा कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हारे सामने मोबाइल के कोई 100 फायदे भी बयान कर दे कि ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है, मैं ये कहता हूँ, पूरी बसीरत के साथ कहता हूँ, तुम्हारा मोबाइल में कोई भी फायदा नहीं। समझे बात? कोई फायदा नहीं। हाँ, तुम्हारा इल्म गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हारा इल्म तुम्हारे तशवीशी ज़हनी की वजह से, इंतिशारी ज़हनी की वजह से गड़बड़। अपने आप को इल्म के हवाले करो, इल्म के साथ दोस्ती लगाओ। जब किताब ने अपने आप को आपके सामने खोल दिया है और उस्ताद आपके सामने आकर के बैठ गया है, इसका मतलब इल्म आपसे दोस्ती करना चाहता है। लेकिन आप उस खुली हुई किताब के सामने और उस बैठे हुए उस्ताद के सामने कहीं और घूम फिर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप इराज कर रहे हैं। और अगर मैं आपको सलाम करूं, अस्सलामु अलैकुम, एक मर्तबा, आपने दूसरी तरफ देखा, जवाब नहीं दिया, दूसरी मर्तबा मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम और आपने और तरफ देखा और जवाब नहीं दिया, तो मैं आपको सलाम करूंगा? फिर नहीं करूंगा। जब इल्म ने आपके सामने अपने आप को पेश किया और आपने एक बार एराज किया, 2 बार एराज किया, 3 बार एराज किया और उस इल्म पर किसी और चीज को ज्यादा तरजीह दे दी, तो ये इल्म बहुत गैरत वाला है, ये भी आपसे चला जाए। ये भी ऐसा नहीं है कि आप इस्तिगना करो और वो आपके सामने आ जाए। इल्म बहुत मुस्तगनी है, ये तालिब के साथ दोस्ती लगाता है, और जो इससे मुंह फेर ले उसके साथ ये भी दोस्ती नहीं लगाता है। अपने आप को तालिब इल्म बनाओ, इल्म के साथ दोस्ती लगाओ, पढ़ो। उलमाए इकराम के न्यू बयानात सुनने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपनी नेक दुआओं और तमन्नाओं में इदारा साद नशरियात को याद रखें। शुक्रिया। उलमाए हक की आवाज़, साद नशरियात।